بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو خواتین کا تذکرہ کر رہے ہیں ان میں سے حضرت ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں گے، جن کا رمضان مبارک میں ہی انتقال ہوا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام ہندہ تھا اور آپ کی کنیت ام سلمہ تھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کنیت سے زیادہ مشہور تھی، اس لیے آپ کا نام ام سلمہ ہی پڑ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے، ہندہ بن ابو امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم۔ ماں کی طرف سے سلسلہ نسب اس طرح ہے کہ عاتقہ بنت عامر بن ربیہ بن مالک بن خزیمہ بن علقمہ۔ آپ کے والد ابو امیہ مکہ کے بڑے مالدار آدمی تھے۔ نام تو ان کا حذیفہ تھا مگر زیادہ مشہور دار الراکب کے لقب سے مشہور تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کے زیر سایہ بڑے ناز و نعم کے ساتھ پرورش پائی۔ آپ کے والد محترم ابو امیہ قریش میں نہایت عزت و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، اور آپ کے والد جب بھی کبھی سفر پر جاتے تو وہ تمام قافلے کے کفیل ہوتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح ان کے چچا زاد ابو سلمہ سے ہوا۔ ابو سلمہ کا نام اصل میں عبداللہ بن عبد الاسد تھا، لیکن زیادہ مشہور ابو سلمہ کے نام سے ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے، اور ام سلمہ اور ان کے شوہر ان لوگوں میں سے ہیں جن کو قدیم الاسلام کہا جاتا ہے۔ نبوت کے شروع میں جب لوگ اسلام کے بارے میں تردد اور شک میں تھے تو یہ دونوں میاں بیوی اسلام کی دولت سے مشرف ہوئے۔ سیدہ ام سلمہ اور ابو سلمہ نے نبوت کے شروع میں اسلام قبول کر لیا، اور اس طرح مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، لیکن ادھر سے کفار مکہ بھی تکالیف میں اضافہ کرتے گئے۔ جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کی اجازت دے دی کہ جو شخص اپنے دین جان مال کو بچانے کے لیے ہجرت کرنا چاہے وہ حبشہ جا سکتا ہے۔ تو اس اعلان کے بعد یہ حضرت ام سلمہ اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف چلے گئے اور کچھ عرصہ وہیں رہے، پھر مکہ میں دوبارہ واپس لوٹ آئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی ہجرت کے مصائب کا واقعہ انہی کے الفاظ۔ وہ کہتی ہیں کہ ابو سلمہ نے جب مدینہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو ان کے پاس ایک ہی اونٹ تھا، چنانچہ انہوں نے اس اونٹ پر مجھے اور میرے بیٹے سلمہ کو سوار کر لیا اور خود اونٹ کی نکیل ہاتھ میں لے کر چلے۔ بنو مغیرہ والے میرے مکے کے لوگ تھے، انہوں نے ہمیں دیکھ لیا اور راستے میں رکاوٹ ڈالی اور کہا کہ ہم اپنی لڑکی کو ایسی حالت میں نہیں جانے دیں گے۔ اس دوران بنو عبد الاسد یعنی ابو سلمہ کے خاندان والے لوگ آ گئے، انہوں نے مجھ سے بچا اور چھین لیا، یعنی جو چھوٹا بچہ تھا۔ تو بنو مغیرہ والے نے کہا کہ اگر تم اپنی لڑکی کو اس کے شوہر کے ساتھ نہیں جانے دے تو ہم اپنے بچے کو تمہاری لڑکی کے پاس نہیں رہنے دیں۔ اب میں، میرا شوہر، میرا بچہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اس دوران میں بہت پریشان ہوئی، اور بنو مغیرہ کے ایک شخص نے مجھے دیکھا اور وہ میرا رشتہ دار تھا، تو اس کو بہت ترس آیا۔ اس نے تمام لوگوں کو جمع کر کہا کہ اس پر ظلم کیوں کرتے ہو اور اس کو جانے دو۔ میرے میکے والوں کو غیرت تھی اور انہوں نے اجازت دے دی، اور رستے میں ہی کچھ مشکلات ہیں۔ اس طرح ہم پھر مختلف مقام پر قیام کرتے ہوئے آخرکار پھر مدینہ منورہ پہنچے۔ تو سیدہ ام سلمہ کے جو پہلے شوہر سے 4 بچے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اولاد نہ تھی ان سے۔ 2 لڑکے سلمہ اور عمر، اور 2 لڑکیاں زینب اور درہ تھی۔ ان کی وفات 63 سال کی عمر میں ماہ رمضان میں 59 ہجری میں ہوئی۔ وفات ان کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، تو آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، اور اسی سال واقعہ حرہ بھی پیش آیا۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 84 سال تھی، اور یہ آپ کی ازواج میں سے ہے، تو مومنوں کی ماں ہیں اور پوری امت کی ماں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے
اور ہماری خواتین کو بھی جس طرح انہوں نے اسلام کے لیے تکلیفیں برداشت کی، صبر اور حوصلے سے چلی، ہماری خواتین کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی جذبہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔